اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ایک اہم موضوع آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے، وہ ہے کہ فلسفہ جو کہ ایک اہم علم شمار ہوتا ہے مختلف علوم کے اندر، دینی دنیا کے اندر جب سے فلسفہ وجود میں آیا ہے یا فلسفے کو رائج کیا گیا ہے، اس وقت سے اس کی مختلف انداز میں مخالفتیں موجود رہی ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی اگر دیکھ لیا جائے، آپ کو بہت سارے ایسے افراد ملیں گے کہ جو فلسفے کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس بحث کا آغاز منطقی طور پر اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ ہم پہلے فلسفے کی حقیقت، اس کی تعریف، اس کی ہدف اور اس کی غایت کو پہچانیں، اس کے بعد ان اعتراضات کی طرف آئیں، ان مخالفتوں کی طرف آئیں کہ جو بیان کی جاتی رہی ہیں۔ لیکن چونکہ ہم اس درس کے ساتھ فلسفے کا درس بھی شروع کیے ہوئے ہیں اور آپ کی خدمت میں وہ بیان ہو رہا ہے، تو فلسفے کی تعریف، اس کی حقیقت، ان تمام بحثوں کو ہم انشاءاللہ اس درس میں بیان کریں گے کہ تفصیل سے بحث آئے گی۔ یہاں پر ہم ان بحثوں کو کہ جو وہاں پر بیان ہوں گی، اس کو یہاں پر ہم فرض کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے واضح ہیں وہ مباحث، اور آپ ان بحثوں کو جو ہیں وہ سنیں گے یا سن لی ہوں گی جب وہ نشر ہوں گی۔ اگلا مرحلہ جو ہے وہ طے کرتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم اپنے مدارس کی کیفیت کو دیکھیں، مدارس کے حالات کو دیکھیں، اردو زبان طبقے میں یا اس کے علاوہ، تو ہمیں ایران کی سرزمین ایک ایسی سرزمین نظر آتی ہے کہ جہاں پر فلسفہ اپنے صحیح معنوں میں رائج ہے، اگرچہ یہاں پر بھی ابھی تک اس کی مختلف انداز میں مخالفتیں موجود ہیں، اور مختلف گروہ جو ہیں وہ اپنے مختلف دلائل بیان کرتے رہتے ہیں اس کی مخالفت میں۔ اگر ہم حوزہ علمیہ نجف کو مد نظر رکھیں تو وہاں پر فلسفہ رائج نہیں ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے، چونکہ ہمارے فقہاء کی طرف سے، ہمارے علماء کی طرف سے بعض فلسفے کی جو ہے وہ بڑی شدت سے مخالفت موجود رہی ہے، تو اس کو ایک رسمی علم کے طور پر حوزے میں رائج نہیں کیا گیا۔ لیکن ابھی تھوڑا دیکھنے میں آیا ہے کہ حوزہ علمیہ نجف کے اندر بھی بدایہ اور نہایہ کی حد تک فلسفہ جو ہے وہ پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، اگرچہ اس سے بڑھ کر بھی پڑھایا جا رہا ہے، لیکن وہ شخصی فعالیت اور ایکٹیویٹی ہے، حوزے کی طرف سے جو ہے وہ حمایت حاصل نہیں ہے۔ اور اگر ہم اپنے پاکستان اور ہندوستان جو کہ اردو زبان کے مخاطب ہیں، اگر وہاں پر اس کی حالت کو دیکھیں تو وہاں ہمیں تقریباً فلسفہ نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے۔ یعنی اگر مکتب تشیع کے مدارس کو اگر ہم مد نظر رکھیں پاکستان کے اندر، تو میرے اس ناقص مطالعے میں ابھی تک ایسا کوئی مدرسہ سامنے نہیں آیا کہ جہاں پر فلسفے کو رائج کیا گیا ہو اور وہاں پر اس کو تدریس کیا گیا ہو۔ ہاں، ایک ابھی جو
کچھ عرصے سے جو نیا مدرسہ تأسیس ہوا ہے عروۃ الوثقیٰ کے نام سے، وہاں پر سننے میں آیا ہے کہ ایک حد تک جو ہے وہ فلسفہ رائج ہے۔ تو چونکہ بڑی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے فلسفے کی مخالفت کی ہے، تو ان مخالفتوں کو دیکھ کر ان شخصیات پر اعتماد کر کے اس علم سے دور ہوا گیا ہے۔ اور آج بھی ہمارے جوانوں کو کہ جو مدارس میں پڑھنے والے ہیں، حوزہ علمیہ قم میں ہوں یا نجف میں ہوں یا کسی بھی حوزے میں ہوں، دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان شخصیات کا سہارا لیا جاتا ہے، اور ان شخصیات نے جن دلائل کو بیان کیا ہے ان دلائل کو پھر اپنی کتابوں میں، اپنی گفتگوؤں میں، اپنے دروس میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور ایک حد تک ایک ہمارے جوان طبقے کو دور رکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر چونکہ ہمارے جو اکثر علماء ہیں وہ حوزہ علمیہ نجف کے تربیت یافتہ ہیں اور عظیم شخصیات ہیں وہاں پر موجود، تو ان کے اندر بھی فلسفے کی مخالفت کے عناصر جو ہیں وہ موجود ہیں ایک حد تک۔ ان کو دیکھتے ہوئے بعض وہ افراد کے جو پختہ نہیں ہیں، نہ تو مدرسے کی تعلیم میں پختہ ہیں اور نہ ہی فلسفے کو انہوں نے رسمی طور پر پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، یہ فلسفے کی مخالفت کرتے ہیں، اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس مخالفت کے اندر اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ انتہائی اہم شخصیات جو مکتب تشیع کا فخر ہیں ان کی تکفیر تک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا آیت اللہ جوادی آملی جیسی ایک عظیم شخصیت کہ جو ایک قرآنی شخصیت ہیں، ایک الہی شخصیت ہیں، اور مکتب تشیع کے اندر ان کی جو افکار ہیں وہ بہت زیادہ پختہ محسوس ہوتی ہیں، اور انہوں نے بہت خدمت کی ہے مکتب تشیع اور مکتب اسلام کی۔ ان کے خلاف بعض بے بنیاد وجوہات کی وجہ سے آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں یا نجی محفلوں میں جا کر دیکھیں تو وہاں پر اس جیسی شخصیت کی توہین سننے کو، دیکھنے کو ملتی ہے۔ بہت سارے افراد نے رجوع کیا کہ ایک سلسلہ جو ہے وہ فلسفے کی مخالفت کے حوالے سے جاری و ساری ہے اردو زبان کے اندر، تو اس کا ایک مناسب جواب دیا جائے، تو وقت کی قلت کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا تھا، لیکن الحمدللہ خدا نے توفیق دی ہے کہ اس بحث کو آج سے ہم آغاز کریں۔ سب سے پہلے جو آج میں ایک بحث کو یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور انتہائی اہم بحث ہے، اگر اس بحث کو ہم اچھے طریقے سے سن لیتے ہیں آپ حضرات، تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک بعض مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ ہے کہ فلسفے کی مخالفت کتنی قسم کی ہوئی ہے، کس قسم کے گروہ فلسفے کے مخالف ہوئے ہیں، اور ان کی مخالفت کی اصل وجہ کیا تھی۔ اگر یہ دستہ بندی، اگر یہ طبقہ بندی جو بیان کرنے جا رہا ہوں مخالفت فلسفہ کے بارے میں، اس کو اگر مد نظر رکھ لیا جائے تو شخصیات کے حوالے سے بعض مسائل جو ہیں وہ قابل جواب ہو جائیں گے۔ پہلا گروہ کے جو موجود رہا فلسفے کی مخالفت کا،
یہ وہ گروہ ہے کہ جو کسی بھی قسم کا تعقل کرنے سے منع کرتے تھے، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ فقط روایات کی طرف رجوع کر لیا جائے تو کافی ہے۔ اگر روایات کے علاوہ آپ رجوع کرتے ہیں کسی اور چیز کی طرف، یعنی اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہیں، تو وہ غلط ہے، اور اس سے حاصل شدہ جو نتیجہ ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ بس ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر اصل اسلام کو حاصل کرنا ہے، اگر دینی فکر کو حاصل کرنا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو پیغمبر کی طرف سے، جو ائمہ علیہم السلام کی طرف سے روایات نقل ہوئی ہیں، فقط ان پر تفکر و تدبر کیا جائے، اس سے ہٹ کر تعقل ممنوع ہے۔ یہ فکر اہل سنت کے اندر بڑی آب و تاب کے ساتھ موجود رہی، اور میرا خیال میں اگر آج کے زمانے کے اندر بھی ہم تھوڑا سا تفکر کرتے ہیں یا تدبر کریں، اپنے ارد گرد کو دیکھیں جا کر، تو ہمیں اس قسم کی فکر جو ہے وہ مل جائے گی ان کے اندر۔ مکتب تشیع کے اندر بھی اس فکر کے قائل تقریباً 4 گروہ رہے ہیں۔ ایک گروہ کے جو مشہور رہا تاریخ کے اندر، وہ ہے اصحاب الحدیث کے نام سے، کہ جن کو محدثین قوم کہا جاتا ہے، یعنی وہ علماء کہ جو اس وقت قوم کے اندر موجود تھے، اور علیکم السلام، قوم کے اندر موجود تھے، اور ایک خاص فکر یہی رکھتے تھے کہ فقط ائمہ علیہم السلام کی روایات پر اکتفا کرنا ہے۔ لہذا یہ ایک گروہ تھا کہ جو ایک کسی بھی قسم کے تعقل کے جو روایات سے ہٹ کر ہو اس سے منع فرماتے تھے۔ ان کے مقابلے میں مختلف علماء نے قیام کیا یا دلائل بیان کیے۔ جناب شیخ مفید کو دیکھ لیں، سید مرتضیٰ کو دیکھ لیں، اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ کو دیکھیں، تو یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں، متکلمین ہیں، کہ جنہوں نے محدثین قوم کی جو فکر تھی اس قسم کی، اس کو رد کیا، اور ان کی کاوشوں کا یہ نتیجہ تھا کہ یہ فکر مکتب تشیع سے ختم ہو گئی۔ ایک عرصہ رہی، لیکن ان شخصیات کی محنت کی وجہ سے یہ فکر ختم ہو گئی۔ بس یہ ایک گروہ تھا کہ جو ہر قسم کے تعقل کی نفی کرتا تھا۔ تعقل بمعنی کیا ہے؟ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، تعقل سے ہم مراد لیتے ہیں کہ بالآخر ہم اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں، یہ مراد نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ آپ ہر کام جو بھی انجام دے رہے ہیں، چاہے آپ بول رہے ہوں، چاہے آپ لکھ رہے ہوں، چاہے آپ سوچ رہے ہوں، جو بھی کام کر رہے ہوں اس میں آپ اپنی عقل کا استعمال تو ضرور کرتے ہیں۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے تعقل سے کہ وہ کسی قسم کی سوچ اور تفکر کو ممنوع قرار دیتے تھے۔ تعقل سے مراد یہ ہے کہ عقل کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے بعض چیزوں کی تحقیق کرنا اور اس کے نتیجے پر عمل کرنا، کہ جس میں آپ روایات کا سہارا نہ لیں، جس کے اندر آپ آیات کا سہارا نہ لیں، بلکہ آپ آئیں تنہا عقل کو معیار قرار دیں اور اس کے مطابق آپ ایک نتیجے تک پہنچیں۔ یہ تعقل یہاں پر مراد ہے۔ اور یہ جو اصحاب الحدیث تھے اور علماء اہل قوم تھے ائمہ کے زمانے میں، اور ان کے بعد جو کہ محدثین قوم سے پہچانا جاتا ہے جن کو، یہ اس نظریے کے قائل تھے
کہ تعقل نہیں کرنا، فقط روایات کی طرف مراجعہ کریں، رجوع کریں اور جو مطلب سمجھ میں آتا ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ دوسرا گروہ کہ جو کافی عرصے کے بعد پھر وجود میں آیا وہ ہیں اخباری۔ اخباری علماء بھی کافی حد تک عقل کو مستقل طور پر حجت نہیں مانتے تھے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہاں تعقل سے مراد جو ہے وہ جو توضیح دیا ہے میں نے آپ کو، وائلہ کوئی بندہ یہ پھر اعتراض بات میں نہ کرے کہ پھر وہ عقل نہیں تھی ان کی تو پھر کس طریقے سے وہ استدلال کرتے تھے، کس طریقے سے وہ فکر کرتے تھے، جو کچھ بھی انہوں نے بیان کیا بالآخر عقل تو انہوں نے استعمال کیا، نعوذ باللہ وہ مجنون تھوڑے تھے۔ عقل سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ عقل سے مراد یہ ہے کہ عقل کے اوپر اعتماد کرے، عقلی استدلال کے تحت ایک حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور جب عقل کے قوانین کے مطابق شرائط اور ضوابط کو مد نظر رکھ کر اگر ایک نتیجے تک پہنچ جاتا ہے اس کے اوپر عمل کرے۔ تو اخباری جو 11ویں صدی ہجری کے اندر وجود میں آئے، انہوں نے بھی اس قسم کے تعقل کی نفی کی ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ جب وہ اس قسم کے تعقل کی نفی کر رہے ہیں تو فلسفہ تو اس کے اندر ہی آتا ہے، چونکہ فلسفے کے اندر برہان استدلال عقلی جو ہے وہ ملاک و معیار ہے، تو حتماً جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور انہوں نے مخالفت کی بھی۔ تیسرا اور چوتھا گروہ کہ جو فلسفے کی مخالفت میں سامنے آیا، 13ویں صدی کے اندر شیخیہ کے نام سے ایک فرقہ وجود میں آیا تھا، جو کہ کریم خانیہ بھی کہلواتا تھا۔ وہ بھی فلسفے کے مخالف تھے، اور 14ویں صدی ہجری کے اندر ایک گروہ وجود میں آیا جس کو مکتب تفکیک کہا جاتا ہے آج کل، اور ان کے جو رئیس ہیں اس مکتب کے مرزا مہدی اصفہانی، کہ جو مرزا نائینی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ یہ جب ایران تشریف لائے تو انہوں نے فلسفے کی مخالفت شروع کی، اور پھر ان کے شاگردوں نے اس تسلسل کو جاری رکھا، اور آج بھی مشہد کے اندر ان کے شاگردان اور ان کے پیروکار جو ہیں اس فکر کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ بس یہ پہلی قسم تھی مخالفت کی، کیا تھی؟ کہ تعقل نہیں کرنا، بلکہ آیات اور روایات، اور خصوصاً روایات کے اندر تدبر کرنا ہے۔ روایات کے اندر تدبر کر کے جو نتیجہ ملتا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز پر اعتماد نہیں کرنا۔ یہ پہلی قسم تھی۔ دوسری قسم کی جو مخالفت ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ علماء یہ کہتے تھے کہ جو عقائد ضروری ہیں انسان کے لیے، جن کو اصول عقائد سے یاد کیا جاتا ہے، کہ جو بنیاد ہیں اعتقادات کی، اور ایک مسلم ہونا ملاک ہے ان عقائد کے ذریعے، وہ عقائد کیا ہیں؟ اتنے واضح اور روشن ہیں کہ اگر آپ روایات کے اندر تھوڑا سا تدبر کریں تو آپ کو وہ عقائد جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں گے، اور اس کے مطابق آپ زندگی گزار سکتے ہیں۔ بس اتنا تفکر اور تدبر کرنا کافی ہے، تعقل ضروری نہیں ہے۔ یعنی عقلی استدلالات ہو، پیچیدگیاں ہو، برہان ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک جو مخالفت تھی وہ اس قسم کی تھی۔ مثلا آپ اگر دیکھیں شہید ثانی رحمت اللہ علیہ کہ شرح اللمعہ جنہوں نے لکھی ہے، اور آج تمام مدارس تشیع کے اندر فقہی اور نیم استدلالی کتاب، یعنی جس کے اندر مختصر سا استدلال موجود ہے، پڑھی جاتی ہے، اور تمام
طلاب جو ہیں مدارس تشیع کے وہ ان سے آگاہ ہیں. یہ اس قسم کی جو ہے وہ اس قسم کا نظریہ رکھتے تھے. شہید ثانی اپنی کتاب الاقتصاد میں یوں فرماتے ہیں کہ انہو علم اسلامی، کہ علم کلام علم اسلامی ہے، یعنی چونکہ مسلمین اسلام میں وجود میں آیا ہے. وضعہ المتکلمون، کہ اس علم کو وضع کیا ہے، بنایا ہے کس نے؟ متکلمین نے. کس لیے؟ لمعرفت الصانع وصفاتہ العلیٰ، تاکہ خداوند متعال کی معرفت حاصل کر سکیں اور اس کی صفات کی معرفت حاصل کر سکیں. وَزَعَمُوا أَنَّ الطَّرِيقَ مُنْحَصِرٌ فِيهِ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ خدا کی معرفت کے لیے طریقہ جو منحصر ہے وہ فقط علم کلام ہے. او ہوا اقرب الطرق، یا نہ منحصر نہ، اگر ہم تھوڑا سا تنزل کر جائیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ قریب ترین راستہ خدا کی معرفت حاصل کرنے کا کیا ہے؟ علم الکلام. کہ آپ علم کلام کے ذریعے آئیں اور خدا کی معرفت حاصل کریں، کیونکہ علم کلام کے اندر جو خداوند متعال کی گفتگو ہے وہ تو عقلی بحث ہے، برہانی و استدلالی بحث ہے. تو لہذا فرماتے ہیں والحق، اپنا نظریہ دے رہے ہیں، حق یہ ہے کہ انہو ابعدہا و اصعبہا، کہ یہ جو راستہ ہے یہ راستہ بعید ترین راستہ ہے اور مشکل ترین راستہ ہے. وَأَكْثَرُهَا خَوْفًا وَخَطَرًا، اور اس کے اندر خوف و خطر سب سے زیادہ ہے. آپ دیکھیں گے شہید ثانی رحمت اللہ علیہ جیسی فقیہ شخصیت یہ جملات ادا کرتی ہے. اور علم کلام کے بارے میں کہ علم کلام کے اندر جتنا تعقل کیا جاتا ہے اتنا تعقل بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فقط روایات کی طرف رجوع کریں، اس کے اندر تدبر و تفکر کریں، اور جو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے وہی کافی ہے، اور اتنا ہی اسلام نے طلب کیا ہے آپ سے. تو اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ فلسفے کے اندر تو اس سے زیادہ تعقل ہوتا ہے، تو شہید ثانی فلسفے کے بھی مخالفت میں ہی شمار ہوتے ہیں. اور یہ عبارت ان افراد کے لیے بھی درس عبرت ہے کہ جو فقہا کی عبارتوں اور ان کے نظریات کے ذریعے علم فلسفہ کو منفور بناتے ہیں، علم فلسفہ کی نفی کرتے ہیں. تو اتنا بڑا فقیہ انسان شہید ثانی کہ جس کی عظمت کا کوئی منکر نہیں ہے، وہ علم کلام کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. تو اگر فقہا کی رائے ملاک ہو ایک علم کی نفی اور اثبات کے لیے، تو پھر شہید ثانی کی اس عبارت کو مد نظر رکھ کر پھر علم کلام کو بھی پھر کیا کر دیں؟ چھوڑ دیں. حالانکہ بڑے جو فلسفے کے مخالف ہیں کم از کم علم کلام کو تو مانتے ہیں. خوب، یہ الگ بحثیں ہیں کہ انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ہم بیان کریں گے. بس دوسری مخالفت جو فلسفے کی ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے، خلاصہ کرتا ہوں ایک جملے میں، وہ یہ ہے کہ آپ فقط تقوی اور تہذیب نفس کے اوپر توجہ دیں اور روایات کے اندر مختصر سا تدبر کریں، تفکر کریں، کافی ہے آپ کے لیے. اسلام اتنا ہی چاہتا ہے اور یہ آپ کے مسلمان اور آپ کے نجات کے لیے قیامت میں کافی ہے. پیچیدگیوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری مخالفت جو فلسفے کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ علماء کہتے ہیں کہ فلسفہ اگر آپ تہذیب نفس کرنے کے بغیر
شروع کریں گے فلسفہ پڑھنا تو یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے. عرفاء اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. عرفاء اس عقل کو کہ جس میں طہارت موجود نہ ہو، جس میں تہذیب موجود نہ ہو، یعنی تہذیب نفس کے بعد کا نتیجہ نہ ہو، وہ تعقل و عقل، اس عقل کو عقل جزئی اور عقل وہمی کہتے ہیں. تہذیب نفس پہ چونکہ ان کا زیادہ تکیہ ہے، زیادہ بھروسہ ہے. ہاں لیکن اگر ایک عقل ہے کہ جو طہارت رکھتی ہے، تہذیب نفس کے بعد جو ہے یہ عقل وجود میں آتی ہے اور اس کے ذریعے تعقل کیا جاتا ہے، اس کو عقل نوری کہتے ہیں اور اسی کو وہ قبول کرتے ہیں. بس ایک اور مخالفت اگر عرفاء کی طرف سے ہو رہی ہے فلاسفہ کی، تو ان کی نگاہ اس بات کی طرف ہے کہ انہوں نے جو تعقل کیا ہے اس زمانے کے اندر، وہ تعقل تہذیب نفس سے ہٹ کر ہے. اس کو نظر انداز کر کے فقط جو ہے وہ عقل پر اکتفا کیا ہے. توجہ کیجئے گا ذرا، آج کل کی جو اعتراضات ہو رہی ہیں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ افراد آپ کو عبارتیں لا کر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جناب فیض کاشانی نے توبہ کی ہے فلسفے سے، امام خمینی نے توبہ کی ہے فلسفے سے، ملا صدرہ نے بھی آخری عمر میں جو ہے وہ توبہ کی ہے. مثلا یہ توبے ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو دلیل بناتے ہیں اس بات کی کہ آخری عمر میں یہ فلسفے سے منصرف ہو گئے تھے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کس فضا میں رہ کر بات کر رہے تھے، ان کی مراد کیا تھی. کہ ان توبہ ناموں کے اوپر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ اگر توفیق رہی اور زندگی رہی. لیکن توجہ یہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ علماء اس بات کے قائل تھے، اگر وہ بعض فلاسفہ کی مذمت بھی کرتے تھے اور فلسفے کی مذمت بھی کرتے تھے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ علم، چاہے وہ علم فلسفہ ہو یا کوئی اور علم ہو، اگر وہ عملی عرفان سے خالی ہے، جس کے اندر تہذیب نفس موجود نہیں ہے، جس کے اندر عرفان عملی موجود نہیں ہے، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ان کی عبارات کو دقت سے مطالعہ کیا جائے تو یہ نتیجہ سامنے آتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض جہالتوں کی وجہ سے اس بات کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو چوتھی مخالفت ہے فلسفے کی، وہ ہے کہ فلسفے کو اگر قرآن اور روایات سے استفادے کے بغیر اگر پڑھا جائے گا تو وہ مذموم ہے. یعنی آپ آیات اور روایات سے استفادہ نہ کریں، آپ اعتقادی بحث کر رہے ہیں اور عقل پر اکتفا کر رہے ہیں. یہ بزرگان کہتے ہیں کہ عقل سے استفادہ ممنوع نہیں ہے، لیکن اگر آپ قرآن اور روایات سے صرف نظر کر کے عقل سے استفادہ کریں گے تو یہ کیا ہے؟ مذمت ہے. یعنی فلسفہ خوانی، فلسفے میں بھائی برہان استعمال ہوتا ہے. فلسفہ اگر آپ پڑھیں گے، ایسا فلسفہ کہ جس کے اندر آیات اور روایات موجود نہ ہو، اس کا استفادہ موجود نہ ہو، نہ کہ موجود نہ ہو، یعنی استفادہ موجود نہ ہو، تو کیا ہے؟ یہ فلسفہ پڑھنا جو ہے کیا ہے؟ مذموم ہے. یہ چوتھی قسم کی جو ہے وہ مخالفت ہے. اگر آپ 11ویں صدی ہجری تک علماء کی اگر
سیرت کا مطالعہ کریں، جو متکلمین اور فلاسفہ ہیں ہمارے، ان کی کتابوں کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی کتابوں میں خشک عقلی بحثیں موجود ہیں، جس میں قرآن اور حدیث کا استفادہ نہیں ہے۔ کتابوں میں ان کی جو ہے وہ خالص عقلی اور خشک بحثیں جو ہوتی ہیں وہ موجود ہیں۔ لہذا 12ویں صدی ہجری کے اندر علماء نے آ کر اس روش کے خلاف قیام کیا، کہا کہ یہ روش جو ہے وہ درست نہیں ہے، اگر عقل سے استفادہ کرنا ہے تو اس کے اندر آیات اور روایات کا استفادہ ہونا چاہیے۔ مثلا اگر آپ شیخ بہائی کی کوششوں کو دیکھیں، اگر آپ فیض کاشانی کو مد نظر رکھیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، علامہ مجلسی کے والد اور خود علامہ مجلسی کے اعتراضات کا مطالعہ کریں، تو کافی حد تک آپ کو اس قسم کی عبارات ملیں گی کہ جس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ جو فلسفہ بیان کیا جاتا ہے، یہ جو فلسفہ پڑھا جاتا ہے، اس میں آیات اور روایات کا استفادہ موجود نہیں۔ اور ملا صدرہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، اگر انہوں نے عبارات اس قسم کے استعمال کی ہیں جو کہ کی ہیں، انہوں نے بعض مخالفتیں کی ہیں پچھلے فلاسفرز کی، فلسفیوں کی، تو لہذا جو چوتھی قسم کی مخالفت ہے وہ اس عامل کے تحت کی گئی ہے۔ درست ہے کہ خشک عقلی بحثیں ہیں کہ جس کے اندر آیات و روایات کا استفادہ نہیں ہے۔ 5ویں جو مخالفت کی گئی ہے وہ اس وجہ سے کی گئی ہے فلسفے کی کہ اس دور کے علماء کے زمانے میں فلسفہ جو رائج تھا وہ مشائی فلسفہ تھا، کہ جب ہم فلسفے کی بحث میں آگے جائیں گے تو وہاں ان مکاتب پر گفتگو ہوگی۔ مختصر طور پہ مشائی فلسفہ، اس کے بعض نتائج غلط تھے، قرآن و سنت کے مطابق نہیں لگتے تھے ان علماء کو، لہذا علماء نے ان نظریات کے خلاف قیام کیا کہ جو ان کو قرآن و سنت کے مطابق نہیں لگتے تھے، یعنی فلسفہ مشاء کے بعض نتائج کے خلاف قیام کیا ہے، نہ کہ اصل فلسفہ کے خلاف۔ مثلا اگر آپ دیکھیں فلسفہ مشاء کے بعض نتائج جو ہیں وہ مثلا معاد کے اندر، مثلا جسمانی معاد کے فلسفی طور پر قائل نہیں تھے، معراج جسمانی کو نہیں مانتے تھے، ان کے اپنے دلائل تھے عقلی طور پر، اور ایک فہم موجود تھی کہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی بعد میں جا کر، کہ ان علماء کا کہنا یہ تھا کہ مشائی علم خداوند متعال کے منکر ہیں، یہ قائل ہیں کہ خداوند متعال جزئیات کا علم نہیں رکھتا، تو لہذا چونکہ انکار علم لازم آ رہا تھا انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ اسی طریقے سے حدوث عالم، کہ ان علماء کے نزدیک حدوث عالم جو ہے وہ آیات و روایات کے مطابق نظریہ ہے، لیکن فلسفہ مشاء کے نتائج میں سے جو ایک نتیجہ نکلتا ہے وہ حدوث عالم کی نفی ہے، تو لہذا اس کے خلاف قیام کیا۔ اب ان نتائج کی مخالفت سے اصل فلسفہ کی نفی لازم نہیں آتی۔ اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے آ کر ان علماء کی، مثلا شیخ مفید کی اگر کوئی عبارت لے کر آتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان عبارتوں سے آپ اصل فلسفہ کی مخالفت ثابت نہیں کر سکتے۔ تو اس کیٹیگری میں جناب شیخ مفید آتے ہیں، قطب راوندی آتے ہیں، جناب غزالی آتے ہیں، اور علامہ مجلسی کے بعض اعتراضات اس زمرے کے اندر آتے ہیں۔ پس یہ 5ویں مخالفت تھی کہ جو اس انگیزے اور اس عامل کے تحت کی گئی ہے۔ آخری جو مخالفت جس کو ہم بیان کر سکتے ہیں
وہ یہ ہے کہ آج کے علماء کہتے ہیں کہ فلسفہ ملا صدرہ، جس کو حکمت متعالیہ کہا جاتا ہے، اس کے نتائج بھی قرآن و سنت کے مخالف ہیں، تو لہذا وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ 6 قسم کی مخالفتیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں۔ اگر یہ دستہ بندی کسی کے ہاتھ میں نہ ہو تو آپ کسی بھی ایک کو اٹھا کے، یہ جو مخالفت کر رہے ہیں، کسی بھی ایک کو اٹھا کے اصل فلسفے کا منکر جو ہے وہ بنا کر شمار کر دیتے ہیں کہ یہ اصل فلسفے کا منکر ہے۔ حالانکہ ان 6 کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پہلا گروہ جو ہے وہ فلسفے کا مخالف نظر آتا ہے، دوسرا گروہ جو ہے وہ فلسفے کا مخالف نظر آتا ہے، اور چھٹا گروہ جو ہے وہ فلسفے کے مخالف نظر آتا ہے۔ چونکہ فلسفہ صدرائی اس وقت آخری ایک مکتب ہے فلسفے کے اندر جو رائج ہے، اور یہ علماء اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی فلسفے کی مخالفت کر رہا ہو، ممکن ہے کہ نتائج کی مخالفت کر رہا ہو، تو نتائج کی مخالفت کرنے سے اصل علم کی نفی نہیں ہوتی۔ آسان سی بات ہے، 2 اور 2 4 کی طرح واضح سی بات ہے کہ جس کو یہ بعض جاہل طبقہ فلسفے کے مخالفت میں جو لے کر آتا ہے، اس سے غافل ہے۔ مثلا آپ دیکھ لیں کہ عرفاء اگر کہیں پر مخالفت کر رہے ہیں تو ان کی وجہ اصل فلسفہ نہیں ہے، بلکہ اس خاص جہت کی وجہ سے وہ مخالفت کر رہے ہیں کہ جہاں پر تہذیب نفس موجود نہیں ہے، مکاشفہ و شہود کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے، خشک عقلی بحث جو ہے اس پر اعتماد کیا جا رہا ہے۔ یا مثلا اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ فلسفہ جو ہے اس کے اندر آیات و روایات کا استفادہ موجود نہیں ہے، لہذا بعض مذمتی بیانات دے دیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اصل فلسفہ کا مخالف ہے۔ بس اس بحث کا نتیجہ یہ لینا چاہتے تھے، اور یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ کس بزرگ شخصیت یا کس قسم کی مخالفت کے ساتھ بات کر رہے ہیں، یا جس شخصیت کو آپ کوڈ کر رہے ہیں فلسفے کی مخالفت میں، وہ ان اقسام میں کس قسم میں آتا ہے۔ اور عام حضرات کے لیے بھی یہ بصیرت کا سبب بنے گا کہ اگر کوئی بیان کر بھی دے مخالفت تو فوراً پریشان نہیں ہونا کہ مثلا فیض کاشانی نے یہ بات کہی ہے تو فلسفے میں کچھ مشکل ہوگی، امام خمینی نے جو ہے وہ فلانے اپنے لیٹر میں یہ بات کہی ہے تو حتماً کوئی بات ہوئی ہوگی، فلسفہ اس طرح نہیں ہوگا۔ نا، ہم نے اس جہت کو دیکھنا ہے کہ جس جہت سے وہ بات کر رہے ہیں، آیا وہ اصل فلسفہ کی مخالفت کر رہے ہیں، یا یہ بعض جہات جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ان میں سے کسی ایک جہت کی طرف ناظر ہو کر مخالفت کر رہے ہیں بعض چیزوں کی۔ تو لہذا شخصیات کو پیش کر کے فلسفے کی مخالفت کرنا اور اس سے یہ تلازم لینا کہ پس اصل فلسفہ غلط علم ہے، تو وہ دقیق استدلال نہیں ہے بلکہ جہالت پر مبنی ہے جو افراد اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس درس کو سننے کے بعد میرے خیال میں ان حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنی مخالفت کے اندر دلیل جو یہ دیتے ہیں اس میں تھوڑا سا تفکر و تدبر کریں، اور صحیح طریقے سے اگر کوئی اعتراضات ہیں اس کو بیان کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔